اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے پیپرز ختم ہو چکے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کامیاب ہو جائیں. لاسٹ ایئر ہم نے 9th کلاس کی انگلش کے حوالے سے ویڈیوز بنائی تھیں. اس دفعہ کتاب چینج ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کا سیشن جب سٹارٹ ہو تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کو سٹارٹ کریں. یہ آپ کی نئی انگلش کی بک ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو پورا ساتھ دوں گا. اس کے ٹوٹل 13 سبق ہیں، جس میں 2 پوئمز ہیں. تو میں ان کی ٹرانسلیشن بھی کروں گا، پلس ان کے کویسچن آنسرز بھی ہوں گے اور باقی ایکسرسائزز بھی ہوں گی. آئی ہوپ کہ آپ اس کو پھر پسند کریں گے. آپ کا پسند کرنے کا بہت شکریہ. پیپرز آپ کے اتنے مشکل بھی نہیں تھے. کچھ پیپر تھے بیچ میں، کیمسٹری تھا اور باقی پیپرز نارمل تھے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں انگلش کو دوبارہ سے. آئی ہوپ کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور آپ کی پسندیدگی مجھے آپ کے کمنٹ سے نظر آتی ہے کہ آپ نے بہت لائک کیا اس کو. تو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ پیج نمبر 8 کی، کیونکہ یہ کافی ٹپیکل بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سٹینڈرڈ کی چیز آپ کو ملے. اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ اینیمل رائٹس ان اسلام شوئنگ کمپیشن. ہمارا مذہب جو ہے یہ دنیا کا ایسا مذہب ہے کہ جس میں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے اور دنیا کا کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی گئی جس میں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہدایات دیں، زندگی گزارنے کے راستے بتائے، ہر بندے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ایون کہ جانوروں کے ساتھ کیسا ہمیں سلوک کرنا ہے. تو یہ جو سبق ہے یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے قوانین، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے ہمیں بتایا. یہ سبق صرف سبق نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے مکمل رہنمائی بھی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یونٹ نمبر 1 اینیمل رائٹس ان اسلام شوئنگ کمپیشن. یونٹ نمبر 1 ہے ٹرانسلیشن، پیج نمبر 8 ہے، پیرا نمبر 1 ہے. اینیملز رائٹس are of a paramount importance as they reflect our moral responsibility and compassion towards sentient. اس کو ہم sentient پڑھیں گے. sentient کا مطلب ہوتا ہے حساس. being that share our planet سیارہ، ہماری زمین کے جانوروں کے حقوق سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. پیراماؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ، کیونکہ وہ اخلاقی ذمہ داری اور ہمدردی کی عکاسی کرتے ہیں جو ہمارے سیارے کا اشتراک کرنے والے جذباتی مخلوق ہیں. ہمارا سیارہ، ہماری زمین میں یہ اشتراک ہے. انسان بھی رہتے ہیں، مشترک اکٹھے رہتے ہیں، جانور بھی رہتے ہیں. Acknowledging and respecting the rights of animals is essential for fostering a harmonious coexistence. اس میں 2-3 لفظ تھوڑے سے مشکل ہیں، میں بتا دیتا ہوں. پہلا ہے acknowledge کا مطلب ہے ماننا. اس کے بعد ہے ہارمونیس، ہم آہنگ. کو ایگزسٹنس، ایک ساتھ رہنا. کو ایگزسٹنس کا مطلب اکٹھے رہنا. تو ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے جانوروں کے حقوق کو تسلیم کرنا، اکنالج تسلیم کرنا، ماننا اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے. رسپیکٹ. Animals like human
experience pain, joys and the desire for a life free from unnecessary suffering. اب جانور، ہم سمجھتے ہیں کہ جانور کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی. یہ لوگ جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب جانوروں کے بھی ان کا کسی جانور کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ بھی باقاعدہ افسوس کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں اور وہ کھانا بھی کئی دفعہ نہیں کھاتا. تو انسانوں کی طرح جانور بھی درد، خوشی اور غیر ضروری مصائب سے پاک زندگی کے خواہش کا تجربہ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی ریلیکس ہو. یہ چیز میں بعد میں بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں پہ کیا طریقہ کار ہے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کون کر رہا ہے. Para number 2, animal rights have been a subject of growing concern across the world, but Islam, as a comprehensive way of life, addresses this issue with a profound sense of compassion and responsibility towards all living beings. Animal rights. جانوروں کے حقوق دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی تشویش کا موضوع رہے ہیں، لیکن اسلام ایک جامع طرز زندگی کے طور پر، کمپریہنسو کا مطلب ہوتا ہے جامع، طرز لائف سٹائل، طرز زندگی کے طور پر تمام جانداروں کے تئیں ہمدردی، کمپیشن کو کہتے ہیں ہمدردی، اور ذمہ داری، رسپانسبلٹی، ذمہ داری کے گہرے احساس کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرتا ہے. To understand the importance of animal rights in Islam, it is essential to examine the treatment of animals before the advent of Islam in the Arabian Peninsula. Peninsula اس کو پڑھیں گے. To understand، سمجھنے کے لیے، امپورٹنس، اہمیت، اینیملز، جانور، رائٹ، حقوق ان اسلام، اسلام میں اب اس کا اسلام میں جانوروں کے حقوق کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جزیرہ نما عرب میں اسلام کی آمد سے قبل جانوروں کے ساتھ سلوک کا جائزہ لینا ضروری ہے. جزیرہ نما عرب، جزیرہ نما ایسی جگہ کہتے ہیں جس کے 3 طرف اطراف میں سمندر ہوتا ہے. تو عرب کے 3 سائڈ پہ سمندر ہے اور ایک سائڈ پہ اس کے خشکی ہے، عراق والی سائڈ پہ جو عراق کے ساتھ اس کا علاقہ ٹچ ہوتا ہے وہ خشک علاقہ ہے. تو سعودیہ جو ہے وہ ایک جزیرہ نما ہے. پیرا نمبر 3، ان پری اسلامک عربیہ، اسلام سے پہلے، پری اسلامک کہتے ہیں اسلام سے پہلے جو عرب تھا، animals were often is treated and viewed merely as property. اسلام سے پہلے جانوروں کے ساتھ مسٹریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بدسلوکی کرنا. قبل از اسلام عرب میں اکثر جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی اور انہیں محض جائیداد کے طور پر دیکھا جاتا. جائیداد مینس پراپرٹی. میئرلی کہتے ہیں محض، صرف اس کو ایک جائیداد سمجھتے تھے، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں. جو لفظ تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کو میں ہائی لائٹ کر دوں گا. ان ہارش ڈیزرٹ انوائرمنٹ، سخت صحرائی ماحول، اینڈ دا نومیڈک لائف سٹائل، خانہ بدوشوں کی طرز زندگی آف دا عربس contributed to a lack of awareness. اس کو لیک پڑھیں گے، اس کو لیک نہیں پڑھیں گے. لیک کا مطلب ہوتا ہے کمی، لیک کا مطلب ہوتا ہے جھیل. of awareness and sensitivity towards the welfare of animals. سخت صحرائی ماحول اور عربوں کے خانہ بدوش طرز زندگی نے جانوروں کی فلاح و بہبود، ویلفیئر کہتے ہیں، ویلفیئر فلاح و بہبود کو کہتے ہیں.
فلاح و بہبود کے بارے میں بیداری اور حساسیت کی کمی کا باعث بنا. کمی، لیک، یہ لفظ جب ترجمہ کیا تو یہ اینڈ پہ آیا. تو یہ اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے بیداری، جاننا. سینسٹیوٹی، حساسیت، حساس ہونا، سینسٹیو ہونا. ایکسپلائٹیشن، کروئلٹی اینڈ نیگلیکٹ were unfortunately prevalent practices. جو جانوروں کے ساتھ ان کا سلوک وہ کیسا تھا؟ استحصال یعنی اس کو حق نہ دینا، ظلم کرنا، اور نظر انداز، بدقسمتی سے مروجہ رواج تھے. prevalent practices، مروجہ رواج. پریکٹس، دستور بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے دے یوز ٹو ٹائی اینیملس ٹوگیدر. وہ جانوروں کو ایک دوسرے سے باندھ دیتے تھے. اینڈ کل اینیملس ان فرنٹ آف ادر اینیملس، اور دوسرے جانوروں کے سامنے جانور کو مار دیتے تھے. دیکھیں ہمارے ہاں جب بڑی عید کا وقت آتا ہے تو اس میں منع کیا جاتا ہے کہ دوسرے جانوروں کے سامنے دوسرے جانور کھڑے ہیں اور آپ ایک کو ذبح کر رہے ہیں. اس سے منع کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، سختی سے منع کیا. تو اس لیے بڑی عید قربان بھی آ رہی ہے، اس حوالے سے یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ یہی اگر چیز ہمارے اوپر لاگو ہو تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف دہ لگے گا. There were also custom where some body parts of animals were cut while they were still alive. ایسے رواج بھی تھے جہاں جانوروں کے جسم کے کچھ اعضاء زندہ رہتے ہوئے کاٹے جاتے تھے. یعنی جانور زندہ ہے، کوئی اس کی جو ہے وہ کان کاٹ رہا ہے، کوئی اس کی دم کاٹ رہا ہے. تو ان چیزوں سے یہ بھی رواج، عرب میں جو رواج تھے پری ہسٹورک ٹائم میں، پری اسلامک میں. It was also a tradition among some of Arab tribes. عرب کے کچھ قبائل میں یہ رواج بھی تھا that when the owner مالک اور the rider یا سوار of animal died, his riding animals were tied to his grave and was starved to death. بعض عرب قبائل میں یہ روایت بھی تھی کہ جب کسی جانور کا مالک یا سوار مر جاتا تھا تو اس کی سواری کو اس کی قبر سے باندھ کر بھوکا مار دیا جاتا تھا. Paragraph number 4, the advent of Islam marked a transformative period in the treatment of Islam animals. اسلام کی آمد یا اسلام کا ظہور نے جانوروں کے سلوک، یہاں پہ علاج بھی ہو سکتا ہے، ٹریٹمنٹ کا مطلب علاج بھی ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ کا مطلب سلوک، ایک تبدیلی کا دور شروع کیا جانوروں کے ساتھ سلوک میں. Numerous references in the Holy Quran and Hadith provide guidance on the ethical treatment of animals. قرآن پاک اور حدیث میں متعدد حوالہ جات جانوروں کے ساتھ اخلاقی سلوک کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں. There are more than 200 ayahs in the Quran dealing with animals and 6 surahs, 6 صورتیں ہیں of the Quran named after animals or insect. یعنی 200 آیات جو ہیں جانوروں کے متعلق ہیں اور 6 صورتوں کے نام جانوروں یا انسیکٹ، حشرات کو کہتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کو، ان کے بارے میں. سورت 2 البقرہ، البقرہ کا مطلب ہوتا ہے دا کاؤ. سورت الانعام دا کیٹل، مویشیوں کو کہتے ہیں. سورت 16 النحل دا بیز، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، نحل عربی میں کہتے ہیں. سورت 27 النمل، سورت نمل دا اینٹس، چونٹی کے بارے میں ہے. سورت 29 العنکبوت دا اسپائڈر اینڈ سورت 105 الفیل دا ایلیفینٹ. اب سورت 6 کی 6 صورتوں کے نام یہاں پہ بتائے گئے. قرآن مجید میں جانوروں سے متعلق 200 سے زائد آیات ہیں اور قرآن کی 6 صورتیں ہیں جن کا نام جانوروں یا کیڑوں کے نام پر، انسیکٹ، حشرات، کیڑے دونوں کہہ سکتے ہیں، رکھا گیا ہے.
سورة 2 البقرہ، سورة 6 الانعام، سورة 16 النحل، سورة 27 النمل، سورة 29 العنکبوت مکڑی، اور سورة 105 الفیل ہاتھی۔ These verses highlight the interconnectedness of all living beings and emphasize the value and benefit that animals bring to human life۔ یہ آیات تمام جانداروں کے باہمی ربط کو اجاگر کرتی ہیں اور اس قدر اور فوائد پر زور دیتی ہیں جو جانور انسانی زندگی میں لاتے ہیں۔ There are not an animal on the earth nor a bird that flies on its wings but they are communities like you۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ انعام میں کہ زمین پر کوئی جانور نہیں اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں پر اڑتا ہے، بلکہ وہ آپ جیسی جماعت ہیں، یعنی انسانوں کی طرح وہ بھی دکھ درد رکھتے ہیں، انسانوں کی طرح ان کے جذبات ہیں، غم ہے، خوشی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، جو کہ انسان کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے۔ At another place Allah says, and the grazing livestock He has created for you, in them is warmth and numerous benefit, and from them you eat۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس نے تمہارے جو مویشی پیدا کیے ہیں ان میں گرمی اور بہت سے فائدے ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ یعنی گرمی کیا ہے کہ ان کی جو اون اتار کے یا ان کی لیدر، ان کی جو چمڑا ہے اس سے آپ جیکٹس وغیرہ بناتے ہیں، بھیڑوں کی کھال سے آپ کے لباس گرم سردیوں کے لیے لباس بنتے ہیں، تو ان میں سے اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ سورہ نحل جو ہے ہم ان میں سے بہت سے جانوروں کو جو اللہ نے حلال فرمائے ہیں ان کو ہم کھاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں ان جانوروں کا ذکر بھی ہے۔ لاسٹ پیرا پیج 8، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز دا فائنل رسول آف اللہ exemplified and emphasized the importance of compassion and kindness towards animal۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم once said, whoever is kind to the creature of Allah، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرتا ہے، is kind to himself، اپنے آپ کے ساتھ رحم کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول کے طور پر جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کی اہمیت کی مثال دیتے ہوئے اس پر زور دیتے ہیں۔ ایمفیسائز کا مطلب ہوتا ہے زور دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے وہ اپنے آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے تو اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم passed by a man who was dragging a sheep by its ear۔ He said، آپ نے فرمایا leave its ear، اس کا کان چھوڑو، and hold it by the side of its neck۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو ایک بکری کو بھیڑ ہوتا ہے، بکری کو اس کے کان سے گھسیٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کان چھوڑ دو اور اسے اس کی گردن سے پکڑو۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں قربانی کے دنوں میں تو اب کچھ لوگ لیک آف نالج بھی ہے کہ علم کی کمی ہے، تو وہ کانوں سے پکڑ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چیز سے منع کر دیا تو اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس جانور کو ہم کان سے نہ پکڑیں بلکہ اس کو گردن کی سائڈ سے پکڑ لیں، تو بہتر یہ ہے کیونکہ گردن سے پکڑیں گے اس کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ آج کا ہمارا پیرا ختم ہوا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اس کو لائک کرنا مت بھولیے اور سبسکرائب کریں اور ابھی سے تیاری شروع کر دیں تاکہ اینڈ پہ آپ کو کوئی مسائل نہ ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔